اس وقت اعلیٰ حضرت اپنے پیر و مرشد حضرت سید آل رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آستانے پر حاضر ہوئے بیعت کرنے کے لیے. جیسے ہی اعلیٰ حضرت حاضر ہوئے نا تو پیر صاحب مرید کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ برخودار ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. بس اعلیٰ حضرت کی انٹری ہوئی ہے اور فوراً پیر صاحب نے اپنی چادر اٹھا کے اعلیٰ حضرت کے گلے میں ڈال دی, اپنی دستار کھولی, اپنا امامہ کھولا اور اعلیٰ حضرت کے سر پر باندھ دیا اور فرمایا کہ اسی وقت آپ کو 14 سلسلوں میں بیعت کرنے کی ہم اجازت دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت مرید بننے کے لیے آئے تھے, انہوں نے اعلیٰ حضرت کو 14 سلسلوں کی اجازت دے کر پیر بنا دیا. آج سے آپ خود پیر صاحب ہیں, 1 نہیں 2 نہیں 7 نہیں 10 نہیں 14 سلسلوں میں جس کو چاہتے ہیں مرید کر سکتے ہیں. باقی مرید کہنے لگے ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک نیچر ہے انسان کا کہ جب انسان کسی کو کوئی چیز ملتے ہوئے دیکھتا ہے, آپ اور میں مل کے برسوں سے کوشش کر رہے ہیں اور ابھی تک ہمیں حاصل نہیں ہوا, اور اچانک سے ایک بندہ اندر آئے اور اسے فوراً مل جائے. بھائی مثال کے طور پہ ہم لوگ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں اندر نہیں لے رہا, اور اچانک سے ایک بندہ آتا ہے, وہ فوراً گیٹ کھلتا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے جاتا ہے اور فوراً کام ہو گیا, وہ باہر چلا گیا. تو باقی لوگوں کو تو غصہ آئے گا نا, ہم لوگ کب سے محنت کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, ہمیں تو نہیں ملا, اس کو فوراً مل گیا. تو باقی مریدین دیکھ کر اعتراض کرنے لگے, پیر صاحب آپ نے, یہ مرید ہونے آیا تھا, یہ پیر صاحب بننے نہیں آئے تھے, یہ مرید ہونے کے لیے آئے تھے, آپ نے ان کو آتے ہی 14 سلسلوں کی خلافت دے دی. تو فرمایا کہ احمد رضا خان سر سے لے کر پیر تک کرامتوں سے بھرا ہوا ہے. ایک چیز چاہیے تھی, اتصال. پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں ہونا ضروری ہیں, اور ایک شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ سرکار تک ملا ہوا ہو, بیچ میں سے ٹوٹا ہوا نہ ہو, کٹا ہوا نہ ہو بیچ میں سے. تو سارا سلسلہ یہ اوپر سے لے کے نیچے تک چین چلتی ہوئی آنی چاہیے. جیسے ہمارا سلسلہ قادریہ ہے, شجرا پڑھتے ہیں نا آپ, شروع ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام سے, پھر حضرت علی, پھر امام حسن و حسین, اور پھر اس کے بعد ان سے امام زین العابدین سلسلہ آتا رہتا ہے اعلیٰ حضرت تک آ جاتا ہے. تو یہ چین ملی کی ہونی چاہیے, بیچ میں سے کٹی نہیں ہونی چاہیے. تو مریدوں نے اعتراض کیا تو پیر صاحب فرمانے لگے کہ احمد رضا خان سر سے لے کر پیر تک کرامتوں سے بھرا ہوا ہے, ایک ہی چیز درکار تھی, اتصال. وہ اتصال ہم نے عطا کر دیا اور سب کچھ ان کے حوالے کر دیا. آج سے اپنی چیز کے مالک ہیں, کچھ اپنی طرف سے نہیں دیا ہے, کچھ پرایا نہیں دیا ہے, جو ان کا تھا وہی ان کو اٹھا کر ہم نے دے دیا ہے. گویا برسوں سے رسول اللہ نے ہمارے پاس یہ امانت رکھوائی تھی احمد رضا خان کے لیے, اور آج جیسے ہی حاضر ہوئے تو اٹھا کر ان کی امانت ان کے حوالے کر دی ہے, لے کر چلے جائیے. 22 سال کی عمر, کتنی عمر ہوتی ہے, اتنی سی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 14 سلسلوں کے اندر بیعت کرنے کے خلیفہ بن چکے تھے, جانشین بن چکے تھے. تو بڑی برکت اللہ نے دی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو. اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں بعض لوگ جیسے پوسٹر لکھتے ہیں نا, علماء کرام کے پوسٹر بنائے جاتے ہیں محفلوں کے, تو کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ حافظ بھی لکھ دیا کرتے تھے. حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم حافظ امام احمد رضا خان فاصل بریلوی حافظ بھی لکھ دیا کرتے تھے, حالانکہ اس وقت تک اعلیٰ حضرت حافظ سے ہی نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے ان لکھنے والوں کے حسن ظن کے لیے قرآن مجید حفظ کیا تھا. یہ لوگ میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیتے ہیں, ان کا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. لیکن یہ بہت اہم چیز ہے, یہ اللہ کسی کو نصیب کرتا ہے کہ انسان میں اتنا احساس ہو کہ کسی کا بھروسہ میری وجہ سے نہیں ٹوٹنا چاہیے, بھروسہ اس کا برقرار رہنا چاہیے. یہ ہر ایک میں احساس نہیں ہوتا, لوگ بھروسہ توڑ دیتے ہیں اور چلتے پھرتے توڑ دیتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں کرتے بالکل بھی. تو فرمایا میری وجہ سے کسی کا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے, اس وجہ سے آپ نے قرآن حفظ کیا, اور کیا بھی اس انداز سے تھا. رمضانوں میں عشاء کی نماز میں اعلیٰ حضرت آتے تھے, وضو کرتے تھے, سنتیں پڑھتے تھے, قرآن مجید کھول کے بیٹھتے تھے, الف لام میم سے شروع کرتے تھے اور ایک سپارہ آپ کا مکمل ہو جایا کرتا تھا. پڑھا ہے دیکھ کے وہ پورا قرآن یاد ہو گیا, ایک سپارہ یاد بھی ہو گیا. صرف ایک نظر پڑھا ہے, ایک بار پڑھنے سے پورا ایک سپارہ یاد ہو گیا, اور ایسا یاد ہوا کہ وہی ایک سپارہ آپ تراویح کے اندر سنا بھی دیا کرتے تھے, ہاتھوں ہاتھ, ابھی یاد کیا ہے اور ابھی سنا دیا. اعلیٰ حضرت جب بچپن آپ کا تھا, مرزا بیگ صاحب آپ کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے. مرزا بیگ صاحب جیسے اعلیٰ حضرت کو سبق دیا کرتے تھے, فوراً اعلیٰ حضرت یاد کر کے سنا دیا کرتے تھے. ابھی سبق ملا ہے, اور سبق دیے ہوئے ان کو بس 1-2 منٹ ہی گزرے ہیں اور اعلیٰ حضرت سبق یاد کر کے سنا دیا کرتے تھے.
مرزا بیگ صاحب نے اعلیٰ حضرت کو قرآن پاک بھی پڑھایا ہے اور صرف و نحو بھی پڑھائی ہے، دیگر علوم بھی پڑھائے ہیں۔ تو ایک بار مرزا بیگ صاحب اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے کہ احمد رضا ایک بات تو بتاؤ، تم انسان ہو کہ جن ہو؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا الحمدللہ میں انسان ہی ہوں۔ کہا مجھے پڑھانے میں دیر لگتی ہے لیکن تمہیں یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے، یہاں سبق دیتا ہوں اور فوراً یاد کر کے مجھے سنا دیا کرتے ہو۔ اللہ نے ایسا کبھی حافظہ دیا تھا، ایسا مضبوط حافظہ دیا تھا۔ کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے نا، یہ کس طرح لکھا گیا ہے آپ کو پتا ہے؟ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت کے جو مصنف ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے درخواست کی کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ لکھ دیجئے جو آپ کی طرف منسوب ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ امجد علی اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے میں کتنی احتیاط کرنی پڑتی ہے، پہلے مجھے خود 50-60 کتابیں پڑھنی پڑیں گی اور پھر اس کے بعد اس کی تفریج کرنی پڑے گی، اس کے اندر علماء کی رائے لینی پڑے گی، اختلاف رائے کا بھی اعتبار کرنا پڑے گا، پھر اس کے اندر لکھنا لکھوانا بہت ٹائم کا کام ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں خود اتوار والے دن درس قرآن کرتا ہوں اور الحمدللہ درس قرآن کرنے کے لیے جو ہے وہ 30 سے 35 کتابیں پڑھ کے آتا ہوں ایک آیت کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، حالانکہ وہ سب میں بیان بھی نہیں کرتا ہوں کیونکہ اتنا ظرف نہیں ہے لوگوں کا کہ وہ ساری باتیں بیان کی جا سکیں، لیکن پھر بھی ایک ہے کہ کسی بھی پہلو سے اگر سوال کیا جائے تو اس کا جواب دیا جا سکے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، ایسے فوراً نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے تھوڑی سی ضد کی کہ حضور بس کرم نوازی کر دیں، آپ یہ ہو جائے یہ ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے گھر سے نکلتے تھے اور گھر سے نکلنے سے مسجد تک آنے کا یہ ٹائم ہوتا تھا، اتنا وقت ہوتا تھا چلتے چلتے۔ مفتی امجد علی اعظمی صاحب کاغذ قلم ہاتھ میں پکڑ کر رکھے ہوتے تھے، اعلیٰ حضرت چلتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے، وہ لکھتے جاتے تھے۔ یہ کنز الایمان آپ کا ایسے تیار ہوا تھا، اس طرح سے اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا۔ اور کنز الایمان میں پھر اعلیٰ حضرت نے کیا زیور لٹائے ہیں، اس کے ترجمے کے اندر، اس کے معنی کے اندر وہ کمال کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پیر صاحب بھی تھے نا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ مریدین لے کر آئے ایک آدمی کو، جنات کے اثرات تھے اس کے اوپر کہ حضور یہ جنات کے اثرات ہیں، بہت پریشان اس نے کر کے رکھا ہوا ہے، ذرا اس پر کچھ دم وم کریں، کچھ تعویذ وغیرہ ڈالیں، یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ بٹھائیے انہیں سامنے۔ وہ سامنے لے کر آئے تو چیخنا چلانا، ادھر اچھل پتھاڑ، یہ یوں شروع ہو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس سے فرمایا کہ ساتھ بتاؤ کیا چاہتے ہو، اس بیچارے کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، چھوڑو اس کے جسم کو آزاد کرو اور ساتھ بتاؤ کیا چاہتے ہیں۔ تو اس جن نے کہا کہ جو میں کہوں گا وہ آپ کر کے دکھا دیں گے، آپ کہیے انشاءاللہ کر کے دکھا دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ واقعتاً میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو اسی وقت یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے حضرت علی کا دیدار کروائیے، مولا علی کو سامنے لے کر آئیے۔ جیسے ہی آپ حضرت علی کو سامنے لے کر آئیں گے میں اس آدمی کا جسم چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اسے چھوڑ دوں گا، پریشان نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا پکی بات ہے، اگر میں تمہیں اسی وقت بیٹھے بیٹھے حضرت علی کا دیدار کروا دوں، اس کا جسم چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ کہا بالکل چلے جاؤں گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کندھے پر آپ کی چادر تھی وہ اٹھا کر اپنے چہرے پر ڈالی، اور جیسے ہی اعلیٰ حضرت دوبارہ اٹھائی تو سامنے اعلیٰ حضرت نہیں تھے بلکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کی عرض کر رہا ہے، باقی نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا۔ پھر دوبارہ حضرت علی نے چادر اٹھا کر جب سامنے ڈالی اور اسے ہٹایا تو اب سامنے حضرت علی نہیں تھے بلکہ وہ اعلیٰ حضرت سے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو، جاؤ اس کے جسم کو چھوڑ کے۔ وہ جن اس کے بعد سے رفع ہوا ہے، کبھی دوبارہ زندگی میں اس کو پریشان نہیں کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا نوازا تھا، علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، کرامتوں کے اعتبار سے بھی، ہر چیز کے اندر جامع معنی شخصیت تھے۔ اسی لیے ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ دامن برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھیے، انشاءاللہ کبھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی آپ ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ توحید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو پڑھا رہے ہیں آپ وہی پڑھیے، آپ کو ادھر ادھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شان رسالت جیسی اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں ویسی ہی پڑھیے، ادھر ادھر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہ کا مسئلہ جیسا اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں بالکل ویسا ہی لیجیے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسی قرآن کی تفسیر اعلیٰ حضرت کر کے بتا رہے ہیں اسی کو درست مان لیجیے، اعلیٰ حضرت آپ سے زیادہ علم والے تھے۔ جیسی حدیث کی تشریح اعلیٰ حضرت کر کے دکھا رہے ہیں اسی تشریح پر عمل کیجیے، یہی صحیح ہے اور یہی بہتر ہے آپ کے حق میں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کبھی بھی قرآن و حدیث کے ساتھ دغا بازی نہیں کرتے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میرا دین پارا ہے نہ نہیں، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔
اعلیٰ حضرت نے 13 سال کی عمر سے فتویٰ لکھنا شروع کیا تھا، کبھی بھی ایک فتویٰ لکھنے کے اوپر ایک پیسہ نہیں لیا اعلیٰ حضرت نے. 1000 کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی تھی، لیکن ساری فی سبیل اللہ لکھی تھی. ایک کتاب لکھنے پر بھی اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی کوئی پیسے نہیں لیے. اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں بیانات کیے تھے، لیکن کبھی بھی بیان کرنے کے اوپر اعلیٰ حضرت نے پیسے نہیں لیے تھے، اجرت نہیں لیے تھے. جو کرتے تھے فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیے صلاۃ والسلام کے لیے.